السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبین فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 28۔ وقت گزر رہا تھا اور کہانی چند دن مزید آگے چلی آئی تھی۔ وہ ڈوم کا دروازہ بند کر کے کارڈ بیگ میں ڈال کر مڑی، لیکن بیگ سے ہیڈ فونز نکالتے وہ چونکی اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے والے ڈوم کی لڑکیاں شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی، چلتی ہوئی کسی جمگھٹے کی صورت میں اس کے ارد گرد جمع ہونے لگی۔ ان کی ڈوم میں 6 لڑکیاں رہتی تھیں جو سب اسپین اور فرانس وغیرہ کے ممالک سے تعلق رکھتی تھی۔ نور نے سنجیدہ سی نگاہ ان سب پر ڈالی اور اگنور کر کے جانے لگی۔ اسٹیریوٹائپ۔ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ اسے ایسا کیوں کہا گیا تھا؟ اس نے چند لمحے لگا کر سوچنے کی کوشش کی، پھر اس نے گردن کو ایکسرسائز کے انداز میں دائیں بائیں ہلایا اور سنجیدگی سے پلٹی۔ وہ کسی قسم کی بدمزگی کم از کم آج نہیں چاہتی تھی۔ SNU کیسے لوگوں کو ایڈمیشن دیتی ہے؟ اوہ مائی گڈنس، مجھے تو افسوس ہے سلیکشن کمیٹی میں بیٹھنے والوں پر۔ وہ ایک فرانسیسی تھی جس کے کرلی بال نور کو مجبور کر رہے تھے کہ انہیں کھینچا جائے، مروڑا جائے اور انہیں چوٹ پہنچائی جائے۔ فرانس سے تو سیلینا بھی تھی، لیکن وہ ہمیشہ بہنوں جیسی رہی تھی۔ یہ نہ جانے کون سے فرانس سے آئی تھی۔ اپنی جینس نما کپڑے کی لانگ اسکرٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھوڑا چل کر اس لڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اوور آل دائیں ہاتھ دائیں بازو پر رکھا ہوا تھا۔ محترمہ ویرانیکا، وہ زبردستی مسکرائی۔ ہمارے پاکستان میں ایک کہاوت ہے۔ اس نے باری باری سب کو دیکھا، جیسے بڑی اہم بات نہایت دوستانہ انداز میں سب کو سمجھانے لگی ہو۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور مسافر چلتے رہتے ہیں، کیونکہ کتوں کا کام بھونکنا ہے اور مسافروں کا کام چلنا ہے۔ اسی لیے ہر ذی روح کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب ہے ڈونٹ باک، کیونکہ میرے جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں اچھے سے رہو گی تو سب اچھے رہیں گے، اور اگر کسی کو بلی کرنے کی کوشش کرو گی تو ایکشن بھی سخت لیا جائے گا۔ اور جانتی ہو، وکٹم کے ساتھ ہمدردی بڑی رکھتے ہیں یہاں کے اسٹوڈنٹس، لہٰذا اوقات میں رہو۔ نور نے اس لڑکی کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ ویرانیکا سے ایسے بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے شہادت کی انگلی نور کی جانب اٹھائی اور غصے سے چیخی۔ وہ نور سے تقریباً چند قدموں کے فاصلے پر تھی، جیسے نور الفجر کے اگلے الفاظ پر اس پر حملہ کر دے گی۔ نور نے اس کی اپنی طرف اٹھی ہوئی انگلی کو سرد نگاہوں سے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کی انگلی واپس موڑ کر اس کی مٹھی اپنے ہاتھ میں ہی رکھی۔ دراصل میں اچھی طرح ذلیل کرنا بھی جانتی ہوں، لیکن کیا ہے نا، بڑی بزی رہتی ہوں۔ SNU میں ڈاکٹر بھی ہوں، اور تم لوگ تو شاید تازہ کیتھولک عیسائی مذہب کی ایک شاخ خاندانوں سے آزاد ہو کر آئی ہو۔ اپنی آزادی انجوائے کرو، دوسروں کا موڈ خراب مت کرو۔ آئندہ آواز مت کسنا، برا پیش آؤں گی، وہ سنجیدہ سے باوقار انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے اسٹیریوٹائپ دقیانوس کیوں کہا گیا ہے۔ اس سے پرواہ نہیں تھی لیکن وہ نور ہی کیا جو جواب دیے بنا گزر جائے۔ اسکارف کرنا اس کی مجبوری نہیں تھی، اس کی چوائس تھی۔ اس کی چوائس اس کا مذہب ہی تھا، اور وہ کسی کو حق نہیں دیتی تھی اپنے مذہب پر بات کرنے کی۔ اس کا SNU کے ساتھ سفر تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ آج وہ خوش تھی کیونکہ اس کی 26ویں سالگرہ تھی۔ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن آج 25 مئی تھی، اسی لیے کسی سے بحث کر کے اپنا موڈ خراب کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ آشی نے آج لوٹی ورلڈ ٹاور پر اسے بلایا تھا، جو جنوبی کوریا کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ کوریا کے لینڈ مارک میں ایک یہ عمارت بھی شامل ہو چکی تھی۔ وہ جانے کا وعدہ تو کر چکی تھی، لیکن جانتی تھی اس سے وقت نہیں ملنے والا۔ آشی کھانے کے کچھ سامان کے ساتھ معذرت قبول کرتی تھی، اور آج وہ اسی عادت سے اسے ٹرخا سکتی تھی۔ ایک آخری موقع دے رہی ہو غلط فہمیاں دور کرنے کا، پھر مت کہنا دوست ہو کر بھی کسی کام نہ آئی۔ اس کی سالگرہ کا اچھا سا تحفہ لو، سیدھے سے لوٹڈ ٹاور پہنچو، بات کرنے کا موقع تلاشو، وضاحت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور کوریا میں اچھی یادیں چھوڑو۔ ایک گڈ بائے ڈنر تو کم از کم رکھو۔ عجیب پاکستانی گھروں والی ٹینشن دی ہوئی ہے مجھے، وہ خود سے ہی کہے جا رہی تھی، اور وہ سنجیدہ سا بیزار اس کے سامنے بیٹھا ہوا اسے سن رہا تھا۔ کیا واقعی اسے کوشش کرنی چاہیے؟ یہ سب تم مجھے فون پر بھی کہہ سکتی تھی۔ اس نے حقیقتاً برا منایا۔ مجھے یقین تھا تم فون پر کی گئی گفتگو کو اگلے لمحے بھول جاؤ گے، اسی لیے مجھے یہاں بلانا پڑا۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی ڈھیٹ پیدا ہوئی تھی۔
مجھے دیکھ کر وہ پھر سے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس نے عاشی کو ٹالنا چاہا۔ کیا پہلی بیوی نور سے زیادہ پیاری تھی؟ اس نے چونک کر عاشی کو دیکھا۔ نور اور اقرا کا کیا موازنہ! ظاہر ہے نور ہر طریقے سے اقرا سے بہتر تھی، لیکن عاشی یقیناً وہ چسکے لگا کر نور کو بھی یہ ساری باتیں بتائے گی۔ ڈیڈ کی چوائس تھی۔ تم نے واقعی اسے مارا تھا؟ عاشی نے ذرا آگے ہو کر رازداری سے پوچھا۔ ایان گہرا سانس لے کر رہ گیا، پر کچھ سوچ کر مسکرایا اور عاشی کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں مانے گی عاشی، تم کیوں ایسی کوششیں کر رہی ہو؟ اس کے سامنے میرا نام مت لیا کرو۔ شہریار اس کے قابل نہیں ہے، اور اب قابل تو تم بھی نہیں ہو۔ لیکن کیا کروں، اسے کھائی میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے بے نیاز نظر آنے کی پوری کوشش کی تھی۔ آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں، رات کو گفٹ کے ساتھ ٹاور پہنچ جانا، ورنہ میرا تمہارا جیون مرن ختم۔ اب کچھ کھانے کو منگواؤ۔ وہ ٹیک لگا کر ذرا آرام دہ ہو کر بیٹھ گئی۔ ایان نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم میزبان تھی شاید؟ تم لڑکے ہو اور مجھے تمہارے پیسوں سے کچھ کھاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ میں نور الفجر نہیں ہوں اور مجھے خود مختاری والے کیڑے نے ابھی تک نہیں کاٹا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ویٹر کو اشارہ کر کے عاشی سے اپنا آرڈر لکھوانے کو کہا۔ کیا واقعی اسے آخری کوشش کرنے جانا چاہیے؟ کیا وہ اسے سنے گی، وضاحت قبول کرے گی، یا پھر سے بے عزت کرے گی؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لوٹے ورلڈ ٹاور کی بلڈنگ کے باہر کھڑے وہ اس فلک بوس عمارت کو نہایت مگن انداز میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی تھی اور اس کورین لینڈ مارک کے بارے میں اس نے بہت سن رکھا تھا۔ آج وہ اپنی سالگرہ کے موقع پر وہاں تھی اور اسے خوشی تھی۔ عاشی نے اس کے لیے یہاں ڈنر رکھا ہوا ہے، اور یہ عاشی کے احسانوں میں ایک ہونے والا تھا کہ اتنی مہنگی جگہ پر وہ اسے کھانا کھلانے والی تھی۔ اس کا آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن عاشی سخت خفا ہو رہی تھی، اسی لیے اسے آنا ہی پڑا۔ لوٹے ورلڈ ٹاور کوریا کی سب سے بلند اور فلک بوس عمارت ہے، جو دنیا میں 5ویں نمبر پر آنے والی بلند ترین عمارتوں کی فہرست میں سے ایک ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے ہے، اور اس کا انٹیریئر زیادہ تر کورین ثقافت و روایات سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اس عمارت کے انٹیریئر کی خاص بات یہ ہے کہ قدیم کورین کیلیگرافی کو جدیدیت کے ساتھ نہایت عمدہ انداز میں لنک کیا گیا ہے۔ ٹاور میں 129 فلور ہے، جن میں سے 6 انڈر گراؤنڈ اور 123 زمینی سطح کے اوپر واقع ہے۔ وہ پہلے فلور میں داخل ہوئی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے عاشی کو تلاش کرنے لگی۔ پہلے 2 فلور لابی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہاں ایک دنیا سمائی ہوئی تھی۔ ہر طرف لوگ تھے جو شاید یہاں اپارٹمنٹ وغیرہ میں رہتے تھے، کیونکہ اس ٹاور کے 3 سے 12 فلورز تک مالز اور اس کے بعد سارے فلورز پر پرائم آفیسز آفسٹل کوریا کے سٹی سینٹرز میں بڑی تعداد میں اس طرح کے اپارٹمنٹ ہیں جنہیں مختلف مقاصد کے لیے زیر استعمال رکھا جا سکتا ہے۔ اسے بیک وقت گھر اور آفس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ آفیسز اور سگنل ہوٹل ہے جو کوریا میں نہایت لگژری لائف اسٹائل مہیا کرتے ہیں۔ کورین اداکاروں اور ایلیٹ کلاس کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے یہاں اپارٹمنٹ خرید رکھے ہیں۔ عاشی کو فون لگاتے ہوئے وہ باریک بینی سے تمام میں نظر ڈال رہی تھی۔ وہ وہاں آ کر واقعی متاثر لگ رہی تھی۔ اس کا انٹیریئر تھا ہی اتنا خوبصورت۔ ہیلو عاشی، کہاں ہو؟ اسپیڈ گیٹ سے اپنا کارڈ اٹیچ کرتے اس نے فون کان سے لگائے پوچھا۔ اوپر فوڈ کورٹ میں آ جاؤ جلدی۔ عاشی کی آواز مدھم تھی، شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتی چلی آئی۔ کس فلور پر؟ وہ اسکیلیٹر کے ذریعے مال میں آ گئی، جہاں نہایت خوبصورت کراؤن کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، جیسا کسی زمانے میں رانی اور شہزادیوں کے سر پر تاج رکھے جاتے ہیں۔ فلور نمبر 31 ہوگا، عاشی بتا رہی تھی، لیکن وہ فون بند کر کے اس کراؤن کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ اس ڈیزائن کا تاج یقیناً کسی کورین بادشاہ نے اپنی رانی کو دیا ہوگا جو اب وہاں ایک لینڈ مارک بنا پڑا تھا۔ وہ اس پرسحر تاج کو نہایت مگن انداز میں دیکھ رہی تھی۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے وہ اپنے دھیان میں چل رہا تھا۔ سفید رنگ کی پولو شرٹ کے ساتھ گرے رنگ کی جینز پہنے، بائیں ہاتھ میں گفٹ تھامے وہ اپنی راؤنڈ سن گلاسز اتارتے اس کی نظر نور الفجر پر پڑی تو وہ وہیں اسکیلیٹر کے کنارے کھڑا رک گیا۔ گلاسز اتارتا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ کتنی ہی دیر مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی سی لگتی تھی، پر دور کیوں ہو گئی؟
اچھی طرح کراؤن کو اندر باہر سے دیکھ لینے کے بعد وہ اس کی چند تصاویر اتارنے لگی اور ساتھ ہی کئی سیلفیاں لے ڈالی۔ وہ متلاشی نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈنے لگی کہ وہ اس کے فون میں اس کراؤن کے ساتھ اس کی تصویر بنا سکے۔ اس کے گردن گھمانے پر وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا۔ جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے تو وہاں آنے کا مقصد؟ وہ ایسے ہی اپنا فون نکال کر اس کے بٹن دبانے لگا کہ نور الفجر مکمل طور پر اس کے پیچھے چلی گئی۔ اسے ایکسکیلیٹر کے پاس سے ایک 17-18 سالہ لڑکا آتا دکھائی دیا تو اسے دونوں ہاتھ کے اشارے سے خود تک آنے کا کہا۔ اسے دوسری جانب چہرہ کی سفید شرٹ اور گرے جینز والے شخص کو ایک نظر دیکھا تھا جو فون پر جھکا ہوا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں نیلے رنگ کا گفٹ بیگ تھا، شاید اس کے بھی کسی عزیز کی 8 سالگرہ ہو۔ سر جھٹک کر وہ اس بچے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو اس بچے کی جانب متوجہ تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا اور شاپنگ مال کی جانب بڑھ گیا۔ کم از کم وہ نور الفجر کے ساتھ ڈنر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس بچے کا شکریہ ادا کرتی اپنے فون میں تصویر دیکھتی ایلیویٹر کی جانب چلی گئی۔ لفٹ آنے میں وقت تھا سو وہ وہیں ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ سامنے لگے شیشے میں اسے عقب میں وہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس فون میں سر دیے لفٹ کے نیچے آنے کا انتظار کرتی۔ اسے دیکھتے ہوئے ایان سکندر کے چہرے پر ایک گہرا سایہ گزرا تھا۔ پھر اس نے کرب سے آنکھیں بند رکھی اتنی دیر جب تک اسے یہ احساس نہ ہو گیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ فوڈ کورٹ میں پہنچی جہاں گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ لوگوں کی ایک تہذیب یافتہ پڑھی لکھی کلاس تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانوں کی اشتعال آمیز خوشبو نے ماحول کو اس قدر ذائقہ دار بنایا ہوا تھا کہ بھوک نہ رکھنے کے باوجود دل کرتا تھا وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ وہاں کے مینیو میں مختلف ممالک کے قدیم روایتی اور جدید کھانوں کا انتخاب کیا گیا تھا کہ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اچھا کھانا صحت و توانائی دینے کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت اور مزاج کو بھی خوشگوار کر دیتا ہے۔ اور نور الفجر کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ کسی بھی ملک کا کھانا وہاں کی تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے اور نور کو یقین تھا وہاں کھانے کا سوچنا بہترین انتخاب تھا۔ اسے عاشی کی رائے پسند آئی تھی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کھائے جانے والے بہترین کھانے یقیناً اس فوڈ کورٹ کا حصہ تھے اور وہ حلال کھانا اس پیارے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں اپنی سالگرہ کے دن انجوائے کرنے والی تھی۔ اسے آج اسپیشل ہونے کا احساس ہوا تھا۔ نور، عاشی نے اسے ہاتھ اٹھا کر آواز لگاتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب چل پڑی لیکن وہاں اس کے ساتھ مریم، مارک اور جنگنگ بھی تھے۔ وہ کچھ حیران سی ان تک آئی۔ یہ بھی سرپرائز تھا اور اسے پسند آیا تھا۔ شکریہ عاشی، اتنی پیاری جگہ پر بلانے کے لیے۔ وہ عاشی کے گلے مل رہی تھی۔ تم سب یہاں میرے لیے آئے، بہت شکریہ یار۔ اب وہ مریم کے گلے مل رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے نور، مریم کے وش کرنے کے بعد مارک نے کہا۔ سنگل چوک ہائی ہو نوری، سالگرہ مبارک ہو نوری۔ جنینگ نے بھی مسکراتے ہوئے نور سے کہا اور پھر سب ہی کرسیوں پر براجمان ہوئے۔ بنگاویو، تم سب سے مل کر اچھا لگا، وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ بے تحاشا نور الفجر کو کسی کی کمی محسوس ہوئی۔ کاش انہوں نے ایان کو بھی بلایا ہوتا۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ شاید وہ انوائٹڈ ہو، کاش وہ بھی آ جائے۔ ان سب کا کوریا میں ہونے والا میٹ اپ ہمیشہ 6 لوگوں کا ہوتا تھا، آج کیسے 5 لوگ ہو سکتے تھے؟ وہ کیسے نہیں آئے گا؟ ایک غیر معمولی سی خاموشی ان کے ٹیبل پر چھا گئی تھی۔ محسوس تو سبھی کر رہے تھے لیکن نور الفجر کا خیال کرتے ہوئے کوئی بھی اپنے دل کی بات زبان پر نہ لا سکا۔ نور ویسے ہی باقر کے ساتھ کھیلنے لگی۔ بچے بڑی نعمت ہوتے ہیں، جب بڑوں کے پاس الفاظ ختم ہو جائے تو اپنا آپ محسوس کروا کر پھر سے ان کی زبانوں کو نئے الفاظ بخشتے ہیں۔ عاشی کا فون بجا، شاید میسج آیا تھا۔ عاشی نے لپک کر فون اٹھایا، کچھ پڑھا اور ان سب کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں آئے گا۔ اس کی آواز میں موجود مایوسی کسی سے مخفی نہیں تھی۔ کسی کو بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ عاشی کس کی بات کر رہی ہے، لیکن وہ تیار تھا یہاں آنے کے لیے۔ جنگنگ نے بے ساختہ کہا۔ اس نے نئی سفید شرٹ خریدی تھی، یہاں تک کہ وہ نور الفجر کے لیے گفٹ بھی لے چکا تھا۔ وہ کیسے نہیں آ رہا؟ جنگنگ گویا آپے سے باہر ہو رہا تھا اور نور الفجر کو شوق سا لگا تھا۔ وہ آج انوائٹڈ تھا پر اس نے عین موقع پر انکار کر دیا۔ کیا وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا؟ اسے بھی احساس ہوا کہ اس میز پر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جسے ایان سکندر کی کمی محسوس نہیں ہوئی، سو وہ سنجیدگی سے پوچھا۔
سفید شرٹ اور گفٹ والا ایک ہی شخص اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ آنا چاہتا تھا، مارک نے صرف اتنا ہی کہا تھا، اور اگلے لمحے نور الفجر اس ٹیبل سے اٹھ گئی۔ نور، سب نے اسے آواز لگائی تھی لیکن وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ لفٹ پر سوار ہوتے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی سالگرہ کا ڈنر مس کر رہا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ دوست تھی نا، کیا ہوتا اگر منا لیتا؟ کیا ہوتا اگر اسے بس گفٹ کے ناطے ہی صحیح آبزرویشن ڈیک اور اسکائی ڈیک کے ٹکٹ لے لیتا؟ وہ سب بھول جاتی، وہ اس کو معاف کر دیتی، لیکن آیان سکندر تف ہے اس پر۔ وہ ایک بھی کوشش کیے بنا چلا گیا۔ وہ اپنے لیے کبھی کوشش کیوں نہیں کرتا تھا؟ ایڈیٹ انسان۔ لفٹ پہلے فلور پر رک گئی۔ وہ باہر نکلی اور سنجیدگی سے ماربل کے فلور پر قدم رکھتی، جیسے آیان کو قدموں تلے روند رہی ہو۔ داخلی دروازے کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا فون کان سے لگایا، وہ سامنے سے چلتا آ رہا ہے، شاید فون پر کوئی ضروری بات کر رہا تھا جو متوجہ ہو کر سن رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی رک گیا۔ وہ نہیں رکی، وہ اسی برق رفتاری سے چلتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور پوری قوت سے اس کے گال پر تماچا دے مارا۔ ایک لمحہ گزرا، پھر 2 لمحے گزرے اور پھر 3۔ آیان کو لگا اس کی گردن میں کریک پڑ گیا ہے۔ اس کی گردن بھی اسی رفتار سے مڑی تھی جس رفتار سے تھپڑ رسید کیا گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ سیدھا کرتے اسے دیکھا۔ لوگ اپنی اپنی جگہ رک گئے تھے، کچھ چھٹکے اور کچھ ان کی جانب کو لپکے، کچھ دور سے ہی دیکھ کر اپنی راہ ہو لیے۔ پھر ان کے گرد ایک دائرہ سا بن گیا جیسے کوئی تماشا ہونے والا ہو۔ لوگ پریشان بھی تھے اور آگے سے ری ایکشن دیکھنے کو بےتاب بھی۔ آخر کو لوگ تھے، پرتجسس تو ہونا ہی تھا۔ لوٹے ورلڈ ٹاور کے 31ویں فلور پر عاشی کی چیخ سب نے سنی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر سے گویا اچھل ہی پڑی تھی۔ وہ ہنوز گہرے سانس لیتے ہوئے آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ فجر؟ بے یقینی سے اس کی آواز بھی صحیح سے نہیں نکلی تھی، اس کے بے آواز لب ہلے تھے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا جو کچھ ہوا اس کے ساتھ ہوا۔ کیا فجر؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ نور الفجر تو ہر لمحہ تمہیں سننے کے لیے جیسے تیار بیٹھی ہے نا۔ میری بات تو سنو، وہ اس کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولا۔ اف، اتنے لوگوں کے سامنے وہ اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ عاشی فوڈ کورٹ سے باہر بھاگی تھی، اس کے پیچھے ہی مارک اور جنگنگ بھاگے تھے۔ مریم اٹھنے والی تھی کہ ان سب کے فون، کریڈٹ کارڈ وہیں پڑے دیکھ کر جلدی جلدی وہ سمیٹنے لگی۔ مجھے جان کر کافی خوشی ہوئی جناب یہاں میرے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور یہ جان کر اس سے دگنی تکلیف ہوئی کہ یہاں آنے کے بعد اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میرا سامنا کر سکو۔ اتنے ڈرپوک کیوں ہو آیان سکندر؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹائٹل پلیز۔ مجمع میں سے کسی کی آواز آئی تھی۔ آیان نے اسے اگنور کیا۔ تمہارا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اختیار کہہ اٹھا۔ کم از کم وہ نور سے ڈر کر واپس نہیں گیا تھا۔ وہ واقعی چاہتا تھا ڈنر ٹیبل پر کوئی بدمزگی نہ ہو۔ لابی میں بھاگ کر آتی عاشی کے قدم زنجیر ہوئے۔ اس کے دونوں ہاتھوں نے منہ تک کا سفر کیا اور اس کے پیچھے جنگن اور مارک کو بھی شوق لگا جب انہوں نے اتنے لوگوں کے درمیان کھڑے نور الفجر کا ہاتھ آیان کے چہرے پر پڑتا دیکھا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھے گیا۔ اسے اتنے لوگوں کا اپنی طرف متوجہ ہونا بھی یاد نہیں رہا۔ وہ اسے دیکھے گیا جو سرخ چہرہ لیے اسے تک رہی تھی۔ اس نے چند گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو بولنے کے قابل بنایا۔ وہ اسے بھری محفل میں 2 تھپڑ مار چکی تھی۔ اٹس ٹو مچ۔ اس کی گردن کی رگیں ابھری۔ وہ ضبط سے بولا، تمہیں کب سے میری اتنی فکر ہونے لگی کہ میرا دن خراب نہ ہونے کی خاطر تم اتنی احتیاط کرنے لگو؟ وہ ابھی بھی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید جب سے محبت ہوئی ہے ہر چھوٹی بڑی بات میں احتیاط کرنے لگا ہوں۔ جھوٹے انسان، وہ خفگی سے بڑبڑائی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ آیان نے دونوں ہاتھوں سے گفٹ سامنے کرتے ہوئے اسے کہا۔ فی الحال اتنے لوگوں میں وہ ایسا ہی کر سکتا تھا۔ وہ جواباً اسے تھپڑ نہیں مار سکتا تھا اور نہ برا بھلا کہہ سکتا تھا۔ سنگل چکا حمیدہ۔ عاشی اور جنگنگ کی آواز پر سب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ سنگل چکا حمیدہ۔ سارنگ ہانن نور الفجر سنگل چکا حمیدہ۔ عاشی اور جنگنگ نے گایا تو وہاں موجود لوگ جو ان کے گرد دائرہ بنائے کھڑے تھے ساتھ میں گانے لگے۔ یہ ان دونوں کو شرمندگی سے نکالنے کا ایک طریقہ تھا کہ سب لوگ ان کے ساتھ گانے لگے۔ سنگل چکا حمیدہ، سنگل چکا حمیدہ، سارنگ ہانن نور الفجر سنگل چکا حمیدہ۔ سب اسے کورین میں سالگرہ کی مبارکباد دینے لگے۔ بے اختیار اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ سامنے کھڑے آیان کو دیکھا، پھر عاشی کی جانب دیکھا جو نہایت ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور 3 مرتبہ ہلکا سا جھک کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ اب دے بھی دو۔
کیا ایسے ہی کھڑے رہو گے؟ غصے سے کہتے اس نے گفٹ تقریباً آیان سے کھینچا اور باہر کی جانب جانے لگی تو مجمع میں سے عاشی آگے آئی۔ نور الفجر بھول ہی گئی تھی کہ اسے یہاں عاشی نے ڈنر پر بلایا تھا۔ نور، اگر تم میری دعوت کو ایسے لات مار کے جاؤ گی تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ رکی اور گہرا سانس لیا۔ آیان کو ایک نظر دیکھ کر عاشی کے ساتھ آگے بڑھی، پھر رکی اور اس کی جانب دیکھا۔ چلو، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے واپس لفٹ کی جانب چلی گئی۔ وہ بھی کشمکش کا شکار تھا کہ جائے یا نہیں، لیکن جنگنگ نے اسے بھی ساتھ کھینچ لیا تھا کہ وہ چلو باقاعدہ اسی کے لیے تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آیان نے ہی ان سب کو اوپر اسکائی ڈیک پر چلنے کی دعوت دی تھی۔ نور کی تو جیسے آج عید ہو گئی تھی، اسے ایک پیسہ بھی اتنے مہنگے ہوٹل، ریسٹورنٹ اور مشاہداتی ڈیک پر خرچ نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہم سب کے پیسے کون دے گا؟ عاشی نے پوچھ لیا کہ 1-2 لوگوں کے ٹکٹ لینے تک ٹھیک ہے، لیکن 6 لوگوں کا خرچہ وہ اکیلا کرے گا تو زیادہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنینگ ہمارے پیسے دیں گے، کیونکہ سگنل ہوٹل میں جناب کی بہن کا اپارٹمنٹ بھی ہے، یعنی اس لینڈ مارک کا خرچہ ہمارا جانباز سپاہی بڑی آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے۔ آیا نے لاپرواہی سے کہا، جیسے جنگنگ کے پیسے اس کے پیسے۔ واقعی اس ہوٹل میں تمہاری بہن رہتی ہے؟ عاشی نے فوراً متاثر ہوتے ہوئے حیرت سے پلٹ کر جنگنگ سے پوچھا۔ ہاں، میری بہن نے اپارٹمنٹ خرید رکھا ہے، لیکن رہتی وہ اپنے باپ کے گھر ہی ہے۔ ہائے، تمہاری فیملی کتنی امیر ہے جنگنگ، کیا تم مجھے اس ہوٹل میں ایک اپارٹمنٹ لے کر نہیں دے سکتے؟ وہ بڑی حسرت سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ اس عمارت میں اپارٹمنٹ خریدنا عام انسانوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ پاکستانی روپوں میں بھی وہاں اپارٹمنٹ خریدنا 2 سے 2.5 کروڑ سے شروع ہوتا تھا۔ جتنا لگژری اپارٹمنٹ اتنا زیادہ پیسہ۔ انیو، جنگنگ نے قطعیت سے کہا، یہ کوئی ایک لالی پاپ خریدنے جیسا تو نہیں تھا کہ کسی کی فرمائش پر ایک اٹھا کر اسے گفٹ کر دیا جائے۔ ٹکٹ خرید کر وہ لوگ ویٹنگ ایریا سے ہوتے ہوئے 3D امیج والے نمائشی ہال میں داخل ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یکسر نظر انداز کیے باقی سب کے ہمراہ چلتے جا رہے تھے۔ وہ آرٹ ورک دیکھنے لگا۔ نور کو بھی عاشی گھسیٹتی ہوئی دوسری جانب لے گئی۔ اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ اس سے معافی مانگو۔ کیوں؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا۔ نیچے اتنے لوگوں کے سامنے جو تم اس کے چہرے پر تمغے برسا رہی تھی نا، اس کی معافی مانگو نور الفجر۔ اوہ، میں نے اسے تھپڑ مارے تھے نا؟ وہ جیسے خود سے استفسار کر رہی تھی۔ نہیں محترمہ، تم اس کے ساتھ فیس سلیپنگ چیمپئن شپ کھیل رہی تھی۔ عاشی گویا آگ بگولا ہو کر کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اوہ عاشی، میں نے آیان کو تھپڑ مار دیا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ 1 نہیں 2، عاشی نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی۔ اوہ عاشی، میں نے آیان کو 2 تھپڑ مار دیے۔ اس نے عاشی کے کندھے پر ہاتھ مارا، جیسے اسے بہت اچھا جوک سننے کو ملا ہے۔ کیا میں نے آیان کو 2 تھپڑ مار دیے؟ وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوئی، پھر شوق سے پوچھا۔ قسم سے تمہیں ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے۔ عاشی بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ انسان کو پاگل کر کے رکھ دیتی ہے یہ نور الفجر۔ وہ وہیں ہکا بکا کھڑی رہی۔ اس نے آیان کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اف نور الفجر، اف، تمہارا دماغ کہاں تھا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو فجر؟ سب ٹکٹنگ کاؤنٹر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز پر بھی وہ حال میں واپس نہ آ سکی۔ اس نے قدرے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ میں نے آیان کو تھپڑ مار دیا۔ وہ کسی اور دنیا میں تھی۔ وہ آیان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چونکا، اسے دیکھا، پھر مدھم سا مسکرایا۔ 1 نہیں 2، اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا۔ بامبو روڈ میں کھڑے وہ چھت پر ستاروں بھری رات کا اور جنگل میں باز کے فلک بوز درختوں کا منظر دیکھتے ہلکا سا بھی نہیں چونکی تھی۔ میں نے آیان کو 2 تھپڑ مار دیے۔ وہ پھر سے ہنس پڑی۔ اسے یہ سب واقعی جوک لگ رہا تھا۔ اسے خود سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ایسے کیسے کسی کو بھی تھپڑ مار سکتی ہے؟ ویسے یہ کون سے والے وائلنس میں شمار ہوتا ہے؟ تم نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے فزیکل ایبیوز کیا ہے، میرے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، آیان کو دیکھا، اس کے بائیں گال کو دیکھا۔ وہ بالکل صاف تھا، داڑھی ہلکی بڑی ہوئی تھی، لیکن نور کی انگلیوں کے نشانات کہیں نہیں تھے۔ وہ شرمندہ سی ہنس دی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، اس نے اپنے لب کچلتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا اور آگے چل پڑی۔ ہاں، میں سن رہا ہوں، وہ بھی اپنی مسکراہٹ روکے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ معافی مانگنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے میرا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا۔ قسم سے میں تو تمہیں کسی پاکستانی بیلن سے مارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن ہاتھ اٹھانے کی نیت بالکل نہیں تھی۔ وہ سب بھول جاؤ۔ وہ خوفزدہ سی اعتراف کر رہی تھی اور وہ سامنے کھڑا ششدر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں وہ سب بھول جاؤں تاکہ تم ریٹیک کر کے مجھے کسی پاکستانی بیلن سے مار سکو؟ سیریسلی؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔
نہیں، اب تو نہیں مار سکتی، تمہیں بتا جو دیا ہے۔ اور پھر کسی نہ کسی طرح غصہ اتر بھی گیا ہے، وہ اسی شرمندگی سے کہتے ہوئے بھی سچ بول رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا، اس کے پاس معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نور الفجر کو معاف کرنا دنیا کا آسان کام تھا۔ آئی ایڈمٹ تم ڈاکٹرز کو 2 تھپڑ فلو میں مارنے کی عادت سی ہے، نہ جانے کس کا غصہ ہم بیچاروں پر اتارتی ہو۔ وہ دونوں ساتھ چلنے لگے۔ ڈاکٹرز سے کیا مراد ہے؟ شادی سے پہلے شایان بھائی نے بھی سائرہ بھابھی سے 2 تھپڑ کھائے تھے۔ روحان بھی یہ شرف حاصل کر چکا ہے اور آج میں نے بھی ایکسپیرینس کر لیا ہے۔ نور الفجر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ لوگ ٹکٹنگ کاؤنٹر پر پہنچے لیکن باقی سب وہاں نہیں تھے، اس کا مطلب تھا وہ آگے چلے گئے ہیں، شاید ایلیویٹر کے پاس انتظار کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر سائرہ سے ان کی کہانی ضرور سنوں گی۔ باقی سب کہاں گئے؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آ رہے ہیں یا شاید ایلیویٹر کے پاس کھڑے ہیں۔ فوگ گیٹ 1 میں چلتے ہوئے آیان نے اسے بتایا۔ ایلیویٹر تک پہنچنے سے پہلے پرائڈ آف کوریا کے تھیم پر بہت سی نمائش ایسی تھی جن کو سراہے بغیر گزرنا ممکن ہی نہ تھا۔ یہ مختلف تھیم کوریا کی ثقافت اور وقتاً فوقتاً ہونے والی ترقی کو نمایاں کرتی تھی۔ کورین تاریخ سے سجا ہال انسان کو مزید مسحور کن ماحول مہیا کرتا تھا اور انسان کی یادگاروں میں خاص موقع کا اضافہ کرتا تھا۔ آیان نے جنگینگ کو فون کر کے پوچھا تو وہ لوگ ابھی پیچھے سے ہی آ رہے تھے۔ وہ دونوں لفٹ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب باقی سب بھی باتیں کرتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک سنسنی خیز تجربے کے لیے سب تیار ہے؟ جنگینگ نے بڑے انداز میں پوچھا۔ ہاں ہم تیار ہیں۔ نعرے لگانے میں کسی نے بھی آشی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ وہی ایلیویٹر ہے نا جس میں 3 ڈسپلے اسکرین ہے اور یہ 1 منٹ سے پہلے اوپر جاتی ہے؟ نور نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، اور جب ہم لفٹ میں داخل ہوں گے تو ہمیں لگے گا ہم نے ڈسکوری شیشے پہنے ہوئے ہیں اور کوریا کی ترقی کو 1 منٹ میں ایسے دیکھیں گے جیسے سارے سال اور یہ ساری ترقی ابھی ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ یار ان کا کوریا کتنا آگے نکلتا جا رہا ہے۔ آشی نے نور کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ واقعی کورین سے جیلس ہو رہی تھی۔ ہر اچھی چیز اور ٹیکنالوجی ان کے ملک میں تھی۔ نور نے اسے کوہنی مار کر خاموش کروایا تھا۔ یہ زندگی کی بہترین ایلیویٹر رائڈ ہوگی جو تم لوگ محسوس کرو گے، کیونکہ ہمارے ہنگل میں یہ پہلے ورچوئل ریالٹی ویڈیو پروجیکٹ ہے جو چاروں دیواروں اور چھت پر کوریا کا ڈائنامک نظارہ دکھاتا ہے۔ کوریا کے گیونگبوکوم محل سے ماڈرن سیول تک کا وقت دکھاتا ہے۔ مارک نے بھی اضافہ کیا۔ وہ بتاتے ہوئے اتنا فخر محسوس کرتے تھے کہ نور الفجر خاموشی سے انہیں سنتی جاتی تھی۔ کیا یہ کورین سولجرز ہو اور کیا ہاجنگ، سب اتنے پیار سے سمجھاتے تھے۔ اسٹاپ اٹ ہیونگ، آیان نے اکتا کر کہا ہی تھا کہ ایلیویٹر کا دروازہ کھل گیا اور اس کے باہر کھڑی ٹکٹ چیک کرتی لڑکی نے ان لوگوں کے ٹکٹ مانگے۔ تمہارے دونوں دوست بڑا شو آف کرتے ہیں جیسے ساری ترقی انہی کے مرہون منت ہو۔ آشی منہ بنا کر آیان کے کان میں بولی۔ فیکٹ ہے کوریا ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے آگے ہے۔ تمہارا جیلس ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ جا کر اپنے ملک کو اس ریس میں آگے لاؤ، تب جا کر تمہارا جیلس پن کم ہو تو پتہ نہیں۔ آیان نے بھی اس کی حسد کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ سب لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لفٹ کے چلتے ہی سب بڑے ایکسائٹڈ سے سامنے لگے شیشے میں دیکھتے رہے۔ نور نے احتیاطاً مریم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سامنے لگے شیشے میں آیان نے اس کی حرکت کو دیکھا تھا، کیونکہ اسے اس سارے ایڈونچر میں صرف نور الفجر کا خوش ہونا ہی یاد تھا۔ وہ اسے شاید معاف کر چکی تھی یا اس کا یقین کر چکی تھی۔ خیر جو بھی تھا اچھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اچھے دنوں کی طرح آج ایک ٹورسٹ اٹریکشن گھومنے آئی تھی۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا اور اسے دلی خوشی ہو رہی تھی کہ کوریا میں سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ لفٹ رکتے ہی نور الفجر کا سانس بحال ہوا۔ وہی سب سے پہلے باہر نکلی تھی۔ آیان نے حیرت سے اسے نکلتے دیکھا، لیکن پھر بھی بڑے پرسکون انداز میں سب سے آخر میں نکلا۔ پھر کیسا تجربہ رہا نور؟ جنگینگ اس سے پوچھ رہا تھا لیکن اسے جواب نہیں دیا گیا۔ وہ سب اچھا تھا لیکن اونچائی پر آنے سے نور الفجر کا سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ ابھی بھی شاید ایسا ہوا تھا۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے آگے بڑھ آئی، لیکن اسکائی تھیٹر کی وجہ سے وہ زیادہ آگے بھی نہیں جا سکی تھی اور اندھیرے کی وجہ سے کسی نے اس پر اتنا غور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سب اس اسکرین کی جانب متوجہ تھے جو اسکائی ڈیک پر جانے سے پہلے ایک تفریحی منظر تھا۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ آیان خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ امونگسٹ دی فیئر اینڈ ڈاؤٹ ٹیمپل
doubt tumble. Protect your cherry blush smile, your own breathe speech, peace, your juniper laughter, and magnolia hope. Protect it, protect it, protect it. वो मध्यम आवाज में गुनगुना कर पीछे हट गया क्योंकि सामने थिएटर शो खत्म हो चुका था और आसमान साफ नजर आने लगा था। उछल सी खड़ी रह गई थी। एक लम्हे के लिए सब रुक सा गया था। उस एक लम्हे में उसे बोसान के नाखुशगवार वाक़यात एक फिल्म की तरह नजर आए थे। वो संजीदगी से आगे बढ़ाई। वो हल्की सी जख्मी मुस्कुराहट के साथ बाकी सब के साथ आगे बढ़ने लगा। जानता था गलत वक्त पर उसे कुछ याद दिला बैठा है। मुशाहिदाती डेक में हसीन समा बंधा हुआ था। राहदारी से गुजरते वो सबको देख रही थी, लेकिन अपने से चंद गज पीछे फासले पर चलते आयान को नहीं देख रही थी। वो कैसे उसके बारे में सब जान लेता था? वो उसको माफ़ कैसे कर सकती थी? नूर को अब उसकी मौजूदगी से सख्त कोफ्त होने लगी थी। उसने बेदिली से आगे बढ़ते आशी को बताया कि वो सब इंजॉय करे, क्योंकि वो ग्लास डेक की जानिब नहीं देख सकती। वहाँ जाने का रिस्क तो वो ले ही नहीं सकती थी। वो इतनी रात को जाने का उसे कोई शौक न था। 118वें फ्लोर पर मौजूद वो सब ग्लास फ्लोर की तरफ बढ़ गए, जहाँ 478 मीटर बुलंदी से नीचे सारा सियोल देखना एक बेहतरीन तजुर्बा होने वाला था। लेकिन नूर इन सब के साथ जाने के बजाय ऊपर स्काई शॉप की जानिब बढ़ गई। खुद को किसी मुसीबत में डालने से बेहतर है कुछ यादगारें लोटे वर्ल्ड टावर से इकट्ठी कर लें। आयान ने उसे जाते देखा तो उसी जानिब बढ़ने लगा। आयान वो बच्ची नहीं है, अकेली घूम सकती है। आशी ने ना चाहते हुए भी कहा था। उसे अब आयान का इतना केयरिंग होना अच्छा नहीं लग रहा था। और वजह कुछ देर पहले नूरुल फज्र की जानिब से आयान को पड़ने वाले थप्पड़ थे। नूर उसे घास नहीं डाल रही थी और आशी को सख्त बुरा लग रहा था। हम स्काई ब्रिज पर जा रहे हैं, उसने संजीदगी से आशी को बताया और जिंगिंग को साथ आने का इशारा किया। आयशा जहांगीर बेइख्तियार शर्मिंदा सी हो गई। वो जिंगिंग को अपने साथ लेकर स्काई ब्रिज वाले एरिया में चला गया। उसने कौन सा लोटे टावर या कोरिया में वापस आना था। आज आ ही गया था तो सारे को अच्छी तरह देख कर जाए। और 541 मीटर की बुलंदी से सियोल को पहली और आखिरी मर्तबा देखना उसे हमेशा याद रहने वाला था। नूरुल फज्र की ओथ टेकिंग सेरेमनी में आओगे? सेफ्टी जैकेट पहनते जिनियंग ने उससे पूछा तो वो जो ना जाने उन ख्यालात में गुम था चौंका। कब है? सरसरी अंदाज ने पूछा। अगले माह, किसी भी वक्त अगले माह। तो वो वापस जा रहा था, क्या उसे रुकना चाहिए? फजर वापस कब जा रही है? उसने जैकेट की जिप बंद करते उससे पूछा। ख़िज़ा के आखिर में या सर्दियों के शुरू में? क्या मतलब? उसे समझ नहीं आई। वो चाहती है कि चेरी ब्लॉसम के गिरने का सीज़न मिस ना करे, इसीलिए वो सर्दियों तक यहाँ रुकेगी। जिनियंग उसे मालूमात दे रहा था। तुम्हें किसने बताया? हमारे पास एक ही BBC न्यूज़ रिपोर्टर है। वो दोनों हंस पड़े। अगर इनवाइट किया गया तो ज़रूर जाऊँगा। लेकिन तुम तो एक हफ्ते बाद वापस जा रहे हो। वो दोनों अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। स्काई ब्रिज तक जाने के लिए भी 4 फ्लोर मज़ीद चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 1 माह की इमरजेंसी छुट्टियाँ तो मैं डिज़र्व करता हूँ। क्या कहते हो? वो मुस्कुराया। मतलब तुम 1 माह मज़ीद रुक रहे हो? नूरुल फज्र के लिए कुछ भी। वो मध्यम आवाज़ में उर्दू में बड़बड़ाया। वो दोनों आगे पीछे चलते ऊपर चढ़ते गए और स्काई शॉप में खड़ी नूरुल फज्र बेनियाजी से शॉपिंग करती रही। इस वक्त ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शॉपिंग करना था। ER में इस वक्त खामोशी थी। वो राउंड लगाकर अब ज़रा आराम से एक साइड पर रखी कुर्सी पर बैठी थी। अपना फ़ोन खोलकर वो लोटे टावर में बनाई गई तस्वीरें देखने लगी जो उसे आज सुबह ही आशी ने भेजी थी। आशी हमेशा रैंडम तस्वीरें बनाया करती थी, इसीलिए नूर ज़रा शौक से तस्वीरें देख रही थी। वो डॉक्टर को यकजामसल सुपर टावर, लोटेड वर्ल्ड टावर का दूसरा नाम, से भी होकर आ गई। भाई अमीर हो तो हमारी डॉक्टर को एक जैसा वरना ना हो। नूर ने गहरा सांस लेकर फ़ोन की स्क्रीन बंद की और मुड़कर उसे देखा जो शायद तस्वीरें देखने के लिए झुका हुआ था। दूर हटो, उसने हाथ से भी इशारा किया। ओह अच्छा, वो खुद से कहता पीछे हटा और लॉलीपॉप मुंह में डाले सामने कुर्सी पर जा बैठा। आज उसने गले में हेडफोन भी लटका रखे थे, शायद गाने सुनते हुए वहाँ आधम का था। इतने ऊपर से हमारा सिर कैसा लगता है? उसने मुंह से एक लम्हे को लॉलीपॉप निकाला, सवाल पूछा और फिर उसे मुंह में डाल दिया। मुझे डॉक्टर को एक मत बुलाया करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आशी भी मुझे ऐसे कहने लगी है और कल को बाकी सब भी कहेंगे। मेरा नाम नूरुल फज्र है। उसे वाकई चिढ़ होने लगी थी। वो कोएक नहीं थी, एक काबिल डॉक्टर थी। कोएक या डॉक्टर को
کوئے کہ ایسے غیر مہارت یافتہ انسان کو کہتے ہیں جو میڈیکل کا علم رکھتا تو ہے لیکن صرف سطحی طور پر، اور وہ پیشہ وارانہ ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ اکثر اوقات اسے کسی کو بے عزت کرنے کے زمرے میں لیا جاتا ہے، لیکن دوستوں کے درمیان ایک دوسرے کو محض تنگ کرنے یا کول سلنگ لگنے کے لیے ہی یہ لفظ مقبول ہوتا ہے۔ میری نظر خراب نہیں ہے، اس نے ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھتے ہوئے کہا۔ نام کی پلیٹ بھی صاف نظر آتی ہے۔ نور کے اوور آل پر لگے بیج پر اس کے نام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اکتا کر پوچھا۔ آپ واپس اپنے ملک جا رہی ہے؟ وہ لاؤبالی سا لالی پاپ کھانے والا کورین ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اگلے ماہ۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر ذرا آرام دہ ہو کر بیٹھ گئی اور پوری طرح سے پاک کی جانب متوجہ ہو گئی کہ سن لے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہ آپ ہمارے کوریا میں رک کر کام نہیں کر سکتی؟ یہاں پر آپ کو زیادہ سہولیات ملے گی۔ میں نے پاکستان پر ریسرچ کی تھی، وہاں ڈاکٹرز کی پروفیشن کو فور گرانٹڈ لیا جاتا ہے۔ نور نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا۔ تم پاکستان پر جو بھی ریسرچ کر رہے ہو اس سے میرا کیا لینا دینا؟ میں یہاں صرف سیکھنے آئی تھی تاکہ کسی قابل بن کر اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ یہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی آپ مدد کر سکتی ہے، وہ ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پاک، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذرا تفصیلات سے آگاہ کرنا پسند کرو گے؟ آپ نے میری فیس بھری تھی، شاید آپ جیسے امیر لوگوں کے لیے کسی کی مدد کرنا بہت آسان ہوتا ہوگا ڈاکٹر کویک، لیکن میں خود کو بہت حقیر سمجھنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کا لائف سٹینڈرڈ ہمیشہ بہتر رہے، آپ پاکستان کی بجائے یہاں رہیں، میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ دائیں ہاتھ میں لالی پاپ سٹک پکڑے وہ بایاں ہاتھ ہلا کر کہہ رہا تھا۔ نور الفجر کے چہرے سے تناؤ قدرے کم ہوا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے اس جذباتی کورین کو دیکھا جو پھر سے لالی پاپ منہ میں ڈالے ہوئے تھا۔ میں یہاں چاہ کر بھی نہیں رہ سکتی آجیہ سی پاک، میری ایک فیملی ہے جسے میری ضرورت ہے، میں ان سے صرف 3 سال کی کمٹمنٹ کر کے آئی تھی۔ میری شادی ہونے والی ہے اسی سال یا شاید اگلے سال۔ کبھی یہاں دوبارہ آنے کا پروگرام بنا تو ضرور تمہاری آفر پر غور کروں گی، لیکن ابھی مجھے اپنے ملک میں بہت سے ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اب کی مرتبہ اس نے نرمی سے پارک کو سمجھایا۔ وہ لالی پاپ ختم کر کے اپنی پاکٹ کی جیب سے اگلا نکال رہا تھا۔ اب کی مرتبہ اس نے 2 نکالے اور ایک خاموشی سے نور الفجر کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں کو سگریٹ، آئس وغیرہ کا نشہ ہوتا ہوگا، پر شاید اسے لالی پاپ کا نشہ تھا۔ ایک بات پوچھنی تھی ڈاکٹر کویک، نور نے وہ کینڈی اٹھا کر اس سے پوچھنے کا کہا۔ مسلمان لڑکیاں مذہب سے باہر شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ صرف پاکستان پر ہی نہیں بلکہ اسلام پر بھی ریسرچ کر رہا تھا۔ اس نے شانے اچکائے اور کچھ سوچ کر کہنا شروع کیا۔ کیونکہ انہیں ایک جنریشن کو چلانا ہوتا ہے، اور ہمارے اسلام میں بچے کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس کے والد کا ہوتا ہے، اور ہمارا مذہب مسلمان لڑکیوں کو کسی مسلمان لڑکے سے ہی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ اس کی اولاد مسلمان ہو۔ وہ بات کی بات ہے، اگر بچہ اپنا مذہب بالغ ہونے کے بعد تبدیل کرنا چاہے تو اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر مذہب کی کچھ حدود ہوتی ہے پاک، جو اس کے فالوورز کو فالو کرنا پڑتی ہے، اور بطور مسلم میں بھی اپنے مذہب کی حدود فالو کرتی ہوں۔ اس نے رسانیت سے سمجھایا۔ اگر کوئی نان مسلم کسی مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جیسے کسی نقطے پر الجھا ہوا تھا۔ میں دینی اسکالر نہیں ہوں پارک، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں ایسے دیوانے نان مسلم اکثر مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، لیکن میں نے ایسا صرف کہانیوں میں پڑھا ہے۔ اگر کسی نے مذہب تبدیل کرنا ہی ہے تو خدا کے لیے کرے، کسی انسان کی محبت میں کون مذہب تبدیل کرتا ہے بھلا؟ اور اس کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی نئے بننے والے مسلمان سے شادی کرے۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے ایکشن نے کسی نان مسلم کو اتنا انفلوئنس کر دیا ہو کہ وہ اسے دیکھ کر مسلمان ہونا چاہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے کیا کسی مسلم لڑکی کو دل دے بیٹھے ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہارڈلی یس، اس نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ اب کیا کرو گے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ پاک چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ نور کا ایک لمحے کو سانس رک سا گیا۔ ایسے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ششدر سی بیٹھی تھی۔ اور اگر وہ لڑکی پھر بھی نہ مانی تو کیا کرو گے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ مجھ میں ایسی کیا خامی ہے جو کوئی لڑکی مجھے ریجیکٹ کرے گی؟ میں نے کبھی ڈرنک نہیں کی، میں کبھی بلائنڈ ڈیٹ پر نہیں گیا، میرا فرینڈ سرکل بھی اچھا ہے، میں ذمہ دار بھی ہوں، مذہبی نہیں ہوں لیکن بن جاؤں گا، جاب بھی اچھی خاصی چل رہی ہے، اس لڑکی کے لیے ایک ایکسٹرا جاب بھی کر لوں گا۔ کیا یہی سب چیزیں نہیں ہوتی جن سے کسی لڑکے کے اچھا ہونے کی ضمانت لی جاتی ہے؟ وہ قدرے پریشان سا ہو کر پوچھ رہا تھا۔
نور الفجر حیران سے اسے دیکھ کر رہ گئی، اتنی محبت تھی اسے اس مسلم لڑکی سے، وہ امپریس ہوئی تھی کہ کورین صرف ڈراموں میں ہی نہیں حقیقت میں بھی اچھے اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب تو تمہیں اس مسلم لڑکی سے پوچھنا چاہیے کہ اسے کیسا لڑکا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اسی سے تو پوچھ رہا ہوں، وہ جھنجھلا کر بولا، اور اگلے پل میں نور الفجر کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے بے یقینی سے پاک کو دیکھا۔ منہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم یہ ساری معلومات اسی لیے لے رہے تھے؟ وہ حق دک سی بیٹھی تھی۔ کیا برائی ہے مجھ میں ڈاکٹر کویک؟ وہ لب کاٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم ٹیکن، اس نے قدر سنجیدگی سے کہا، اور مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ ایک کم عمر اسسٹنٹ کسی ڈاکٹر کو اس طریقے سے پرپوز کر سکتا ہے۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ایک اچھے ڈاکٹر بنو اور اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکی سے شادی کرو۔ میں تمہاری باقی کی فیس بھی بھر دوں گی، بشرطیہ یہ کہ ابھی اسی وقت میرا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں تمہارے ٹائپ کی نہیں ہوں۔ اس نے آرام سے کہتے ہوئے اپنا فون ٹیبل سے اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حد ہے یار، وہ کون ہے؟ پاک اب نور کو نہیں دیکھ رہا تھا، سامنے دیوار تھی جہاں کسی غیر مرئی نقطے پر اس کی نظریں تھیں۔ سوری، اس نے الجھ کر پوچھا، آپ کی کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ نور الفجر ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گئی، نہ ہی وہ آیان کے ساتھ کمیٹڈ تھی اور نہ شہریار کے ساتھ، اور اس کورین کے سامنے وہ ان دونوں میں سے کسی کا نام لینے کو بھی برائی سمجھتی تھی۔ میں تم سے اپنی پرسنل لائف شیئر کرنے کی خواہش مند نہیں ہوں، اور ویسے کیا کرو گے اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں کمیٹڈ ہوں؟ صرف اس سے اتنا پوچھوں گا کہ وہ کتنے سالوں بعد آپ کو چھوڑے گا۔ نور جسے لالی پاپ کھانے والا بچہ سمجھتی تھی، وہ اس قدر سنجیدہ باتیں کرتا ہوگا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ وہ غصے سے چلائی۔ یہ ای آر ہے یہاں، اپنی آواز آہستہ رکھا کرے۔ ڈاکٹر کویک مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ نور نے اس کے چہرے سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی۔ آپ کی شادی ہونے کے بعد طلاق کا انتظار کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے جلد ہی مجھے اچھی خبر ملے گی، اور آپ بھی وعدہ کریں پہلی طلاق کے بعد سیدھا میرے پاس آئیں گی۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا اور وہ منہ کھولے جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اتنی آسانی سے اتنا سب کچھ کیسے کہہ سکتا تھا؟ اسے ان باتوں کے مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ یقیناً وہ ای آر سے باہر بھاگی اور کوریڈور میں اسے جا لیا۔ کہہ دو جو سب تم نے کہا تھا مذاق تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم ان لو وتھ یو ڈاکٹر کویک، نتھنگ ایلس، وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا۔ نور نے غصے سے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ وہ گردن دائیں بائیں ہلاتا مسکراتا ہوا آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ پیار میں اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی نور نے ایک مزید تھپڑ اسے دے مارا۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، وہ وارننگ دیتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں ابھی بھی پر امید ہوں آپ کی پہلی طلاق کے لیے۔ اس نے کراس کر کے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ دیے۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ای آر اس جانب ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اس نے دوسری جانب اشارہ کیا۔ نور الفجر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ اسے گھورتی ہوئی وہ اس کے پاس سے گزر کر ای آر میں چلی گئی۔ پاک کے ہاتھ ہنوز کراس کی صورت میں اپنے گالوں پر تھے۔ مسٹر لالی پاپ، پہلے ٹرائی میں ہی فیل پلس ریجیکٹ، وہ بھی بڑبڑاتا ہوا اپنے راستے ہو لیا۔ وہ آج صبح بہت خراب موڈ کے ساتھ ڈوم واپس آئی تھی، عادتاً جاگرز پھینکنے والے انداز میں دروازے کے پاس اتارے، آگے آ کر بیگ اور اوور آل بھی تقریباً بیڈ پر پٹکے تھے، اور غصے سے مارچ کرتے ہوئے پاک کے بارے میں سوچنے لگی۔ آشی اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، جو خود کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اب بول بھی چکو، کس نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے؟ آشی نے بیزاری سے پوچھا۔ سمجھتے کیا ہے یہ لڑکے خود کو؟ ایسے منہ اٹھا کر کسی دوسرے مذہب کی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے کیا؟ ہاں تو کس کو نور الفجر سے تھپڑ کھانے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ آشی جیسے ان سب باتوں سے پہلے ہی آگاہ تھی، وہی چھوٹا سا اسسٹنٹ جس کی ہمدردی میں فیس بھر دی تھی، جان کو آ گیا ہے۔ نہ جانے نور الفجر میں ایسا کیا ہے کہ آدھی دنیا اسے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ آشی کی ہنسی بے ساختہ تھی، اسے پاک چومن سے ایسی امید نہیں تھی۔ اچھا پھر تم نے کیا کہا؟ کہنا کیا تھا، لگا دیے میں نے 2 تھپڑ، امید ہے اتنی ڈوز کافی ہوگی۔ عجیب ہی کوئی مسائل ہیں، میرے جھنجھلا
کوئی مسائل ہیں میرے؟ جھنجھلا کر کہتی ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خیر میں سونے والی ہوں، تم شام کو جلدی آنا، شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ جلدی سے کہتے وہ اٹھی اور کبڈ کھول کر کپڑے نکالتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم اپنی کامنسمنٹ پر کس گیسٹ کو بلا رہی ہو؟ آشی نے اپنا بیگ اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھتے بس آخری سوال پوچھا۔ پاکستان سے تو کوئی نہیں آ رہا، مریم اور مارک کو بلا لوں گی، وہ دونوں میرے گیسٹ ہیں، آشی نے برا منایا۔ ٹھیک ہے، آیان اور جینگ کو بلا لوں گی، ورنہ میرے ساتھ کوئی گیسٹ نہ بھی ہوا تو ڈگری پھر بھی مل جائے گی۔ اس نے شانے اچکا کر کہا کیونکہ انہیں اپنی کامنسمنٹ کے لیے کوئی گیسٹ ساتھ لانے کی اجازت تھی۔ اس نے اپنے والدین کو آنے کا کہا تھا لیکن وہ اتنی دور اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے۔ عمیر اپنے بزنس میں بزی تھا، عمر کی جاب ٹف تھی اور اینی کو یہاں آنے کے لیے سیمسٹر فریز کروانا پڑتا، سو اس نے یہیں سے کسی کو بلانے کا سوچا تھا۔ ان دونوں کو کال کر لینا، شام کو ملتے ہیں، خدا حافظ۔ آشی باہر نکل گئی، وہ بھی نہانے چلی گئی۔ وہ سب کوریا میں ہیپی اینڈنگ چاہتے تھے، اس لیے اسے ممکن بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ شام میں وہ دونوں مسینٹ پولیس مال میں گئی تھی، جو کوریا کے بہترین اوپن ایئر شاپنگ مالز میں سے تھا۔ وہ دونوں اب ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہی تھی، سو جس دن بھی انہیں وقت ملتا وہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے تحائف لے لیتی تھی، کبھی شاپنگ مالز میں تو کبھی اسٹریٹ اسٹالز سے اشیاء خریدتی تھی۔ کسی جگہ سامان انہیں بہت سستا اور کسی جگہ بہت مہنگا پڑتا، لیکن وہ ہر جگہ سستی اور معیاری شے تلاش کرتی۔ آشی ساتھ ہو تو انسان کا بہت سا پیسہ شاپنگ کے دوران بھی بچ جاتا ہے۔ اس ساری بچت کے باوجود نور الفجر گھر والوں کے لیے مہنگے برانڈ کو ہی فوقیت دے رہی تھی کہ فیملی کو اچھی چیزیں دی جائے، رشتہ داروں کو تو وہ ابھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ بس سلمہ بیگم نے ایک لسٹ بنا کر بھیجی ہوئی تھی کہ فلانے رشتہ دار کے لیے کیا لانا ہے، فلانے کے بچے کو کون سا ویڈیو گیم پسند ہے، فلانے کو کس کورین برانڈ کے سیرم چاہیے، فلانے کو کون سے پاپ بینڈ کا میوزک البم چاہیے وغیرہ۔ ماں کا حکم تھا اور بہرحال نور الفجر پر ماننا فرض تھا۔ آ جاؤ نور، اس چھتری کے چھت تلے فوٹو سیشن کریں۔ آشی نے دور سے ہی امبریلا انسٹالیشن کو دیکھا تو نور الفجر کا دھیان اس جانب کروایا جو چلتے ہوئے دکانوں کو زیرک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیلے رنگ کے سادہ سی لانگ فراک میں ملبوس نور نے بھی اس جانب دیکھا جہاں رنگ برنگی چھتریوں نے سایہ بنایا ہوا تھا۔ کئی لوگ وہاں تصویریں ہی بنا رہے تھے کہ وہ جگہ تصویریں بنانے کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ وہ دونوں بھی اسی جانب چلی آئی، لیکن راستے میں لگے پھولوں کو دیکھتے نور الفجر ایک نظر رکی، یہ اصلی تو نہیں لگتے۔ وہ ذرا سا باڑ کے قریب گئی جہاں کشتی کی طرز میں پھولوں کی قطار سی بنی تھی۔ اصلی ہے بھی نہیں نور، اتنی لمبی قطار میں رنگ برنگے پھول، وہ بھی ہر سیزن میں، کامن سینس ہے، یہ سب نکلی ہے۔ نور آگے بڑھی، ان پھولوں کو ہاتھوں سے چھوا۔ اوہ یہ تو فیک فلاورز ہے۔ وہ حیران تھی کہ جنہیں ہمیشہ تصاویر میں اصلی پھول سمجھ کر سراہتی رہی تھی وہ نقلی پھول تھے۔ ہاں اب چلو، ہم آج رات کو میانگ ڈانگ جا رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کارڈ کو مکمل استعمال کرنا ہے مجھے۔ آشی نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے گھسیٹا کہ وقت ضائع کرنا بالکل عقل مندی نہیں تھی۔ بس کے بغیر بھی آدھے گھنٹے میں ہم میانگ ڈانگ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ نور نے کیمرہ اسے پکڑایا۔ وہ دونوں اس مال کی مختلف جگہوں پر تصویریں لینے لگی کہ شاپنگ کا پلان کینسل کر کے ایک ریسٹورنٹ میں اسٹیک کھا کر واپس آ گئیں۔ تم مجھے اپنی شادی میں تو بلاؤ گی نا آشی؟ یہ نہ ہو ایک ماہ بعد اگر میں تمہارے گھر آؤں تو تم کہو کون نور، کیسی نور؟ وہ دونوں اپنی پسندیدہ سڑک پر گھوم رہی تھی۔ اس وقت ایشیا کا ڈیجیٹل کوریا روشن تھا، مصنوعی روشنیوں نے رات میں بھی دن کا سما کیا ہوا تھا۔ سادہ لائٹ، ڈسکو لائٹ بھی تھی، ڈسکو لائٹ سب تھا، لوگ بھی تھے، لیکن ایک واحد چیز جو وہاں نہیں تھی وہ کورین میوزک نہیں تھا، اور اسی لیے میانگ ڈانگ روڈ نور الفجر کی پسندیدہ تھی۔ لوگوں کا ہجوم بھی تھا، لیکن اتنا صبر تھا کہ وہ ان لوگوں کا موازنہ پاکستانیوں سے کرتی۔ اس کے ایک استاد کہتے تھے اگر پاکستانی کسی مہذب معاشرے میں چلے جائے تو انہیں اپنا آپ بڑا مس فٹ لگے گا، کیونکہ وہاں سب ایک قاعدے سے ہو رہا ہوگا۔ ایسی جگہ پر پاکستانی خود کو ایلین سمجھیں گے، کیونکہ ان کے معاشرے میں ایسے اقدار نہیں ہوتے۔ اگر ہر دوسرا بندہ وہی کام کر رہا ہے جو انسان خود کر رہا ہے تو انسان بڑا مطمئن رہتا ہے کہ قانون توڑنے والا وہ اکیلا تو نہیں ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کی اکثریت قانون توڑنے کو کول سمجھتی ہے۔ میانگ ڈانگ روڈ انہیں سارے سیول میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ وہ اکثر اوقات یہاں آتی رہتی تھی اور یہاں کے اسٹریٹ فوڈ میں ان کی جان تھی۔ وہ جب بھی یہاں آتی تو
तो टोर्नाडो पोटैटो से मंडू के सारे फ्लेवर तक चेक करती थी। सब इतने मज़े का होता था कि वो पैसे उड़ाने के बाद पछताती कि ज़्यादा खा लिया। अभी भी आशी टोर्नाडो पोटैटो खरीद कर उसे पकड़ा रही थी जब उसने सवाल किया कि शायद माजी के दोस्तों की तरह आशी भी उसे भूल जाए। नूर, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे अलावा मेरे कितने दोस्त हैं, तुम्हें कैसे बुला सकती हूँ? आशी ने बड़े अफसोस से कहते हुए स्टिक के ऊपर से आराम से खाना शुरू किया। वो चिप्स की तरह डीप फ्राई किए गए आलू थे जिस पर चीज़ पाउडर के साथ चंद दूसरे फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया था। एक स्टिक पर उसकी लेयर लगाकर उसे खाने के लिए पेश किया जाता। नूर ने हैरत से उसे देखा। आशी, तुम इतनी बेवफा निकलोगी, मुझे यकीन नहीं होता। नूर शाह की कैफियत में कहती खुफगी से आगे चल दी। नूरी नूरी नूरी, यार तुम जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी कश्मीरी लड़की, तुम्हारी इन हरकतों को, इन बातों को, तुम्हारी हर चीज़ को। आशी ने पीछे से उसे गले लगाते हुए हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी, ना पहली और ना उसके बाद वाली। वो हुनुस खफा थी। वही नहीं आओगी, मैं तुम्हें मीरपुर से उठा कर ले आऊँगी। आशी फिर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तुम शादी के बाद यूके चली जाओगी? उसने अपने कंधे से उसका बाजू हटाकर पूछा। हाँ यार, मेरे मुस्तनसर का काम उधर है तो मैं साथ ही जाऊंगी, और वैसे भी साहब को पाकिस्तान के पानी से एलर्जी है, गोरियों के शहर में उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? आशी ने बुरा समूह बनाते हुए कहा, बताया। तुम ऐसे बंदे के साथ कैसे रहोगी जिसे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? मतलब रहना तुमने है, फिर भी मैंने तुम्हें खालिस पाकिस्तानी पाया है। वो दोनों टोर्नाडो पोटैटो ख़त्म कर चुकी थी, इसलिए अगले स्टॉल के सामने रुक गई। वहाँ से नूरुल फजर ने दोनों के लिए टटेको बोकी खरीदे। अब की मर्तबा वो वहीं खड़ी रही क्योंकि उन्हें वो गर्मा गर्म टियोको बोकी आराम से खाने थे। ये अपने जायके में स्पाइसी होते हैं क्योंकि इनमें बहुत से सॉसेस को मिलाया जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मीठा जायका भी देते हैं। उसे सादा ज़बान में राइस केक भी कहा जाता है और ये खाने में बहुत लजीज होता है। पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन ये बात किसी अच्छे रिश्ते को रिजेक्ट करने के लिए बहुत बेमानी थी। सो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मैं भी कर ही लूँगी। अब क्या करे? अब क्या उसे पाकिस्तान से मोहब्बत करवाने के चक्कर में मैं बेरोज़गार कर दूँ? उसकी स्ट्रगल मेरे सामने है। वो भी बहुत मेहनत और कुर्बानी देने के बाद उधर सेटल हुआ है। मुझे भी उसे समझना चाहिए ना। वक्त आने पर हम गुफ्तगू शनीज से मसाइल हल करने की कोशिश कर लेंगे। वैसे भी कोरिया में रहने के बाद पाकिस्तान में वो वाली फीलिंग नहीं आती। नूर ने वाव के अंदाज में दाएं हाथ को हवा में घुमाया। समझदार बातें करते बड़ी प्यारी लगती हो, और वैसे भी तुम साउथ कोरिया की सर्वाइवल हो, यूके में भी रह जाओगी। नूर ने स्टिक से एक राइस केक मुंह में डालकर भरपूर मज़ा लेकर चबाया। इस स्टॉल से आगे बढ़ते हुए वो दोनों किसी अगले स्टॉल पर अच्छा खाना भी ढूंढ रही थी। पर ये एशिया है और वो यूरोप है। हमारे एशियाई लोग बड़े रिवायती तौर तरीक़ों से चलने वाले होते हैं। मुझे तो डर है कहीं मैं भी उन गोरों जैसी बनकर वापस ना आ जाऊँ। यूरोप के लोगों के सींग नहीं निकले होते। आशी, तुम तो हर पानी की मछली हो। अच्छी उम्मीद रखो क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिश केक और उससे मिलते जुलते डेजर्ट्स की बाकायदा दुकान थी, सो वो दोनों अंदर चली आई। हाय, मुझे पाकिस्तान जाकर ये फ़िश केक बड़े याद आएंगे। यार, पाकिस्तान में कहाँ ऐसा स्ट्रीट फूड खाने को मिलेगा? आशी बड़ी हसरत से देख रही थी। फ़िलहाल तो मैं भी यही सोच रही हूँ, क्यों ना कुछ कोरियन खाने बनाने की क्लासेस ले ली जाए। नूर ने मशवरा दिया तो आशी ने गर्दन नफ़ी में हिलाई। वो रात उन दोनों ने म्यांगडांग रोड के 2 चक्कर लगाकर गुजारी थी। सुबह यूनिवर्सिटी की फ़ाइनल तैयारी, मतलब कल पढ़ाई का दी एंड था। उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी और आशी की अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी, और फिर अपना मुल्क होगा जहाँ कुछ भी कोरिया के डिजिटल वर्ल्ड जैसा नहीं होना था। साउथ कोरिया के क़याम को उन्होंने मिलकर, हंसकर, रोकर, लड़कर, मनाकर, रूठकर, कर्ज हर तरीके से एंजॉय किया था। लड़ाइयों और दूरियों के बावजूद भी नूर सबसे मिलकर जाना चाहती थी, ख़ास तौर पर उन सब से जो शुरू से उसके साथ वहाँ रहे थे, जो पल पल को मदद के लिए आ जाते थे, जो हौसला बढ़ाने वाले थे, जो दिल के मुखलिस थे, लड़ाइयों के बाद भी अकेला नहीं करते थे। वो जो कोरिया की फैमिली थे, वो जो मोहब्बत करने वाले थे। वो कोरिया में हैप्पी एंडिंग चाहती थी।
SNU کے ساکر گراؤنڈ میں آج بہاریں چھائی ہوئی تھی، رنگ و بو کا سیلاب تھا، لیکن دور سے دیکھنے پر ایک ہی رنگ نمایاں نظر آتا تھا، کالا رنگ۔ آج خوشی کا دن تھا، منزل کے قریب ہونے کا خاص دن۔ جامنی رنگ کے لانگ اسکرٹ ڈریس کے پر اس نے بلیک گاؤن اور سر پر کیپ پہن رکھی تھی۔ آشی بھی تقریباً اسی حلیے میں تھی۔ آج ان کی کمنسمنٹ SNU کی مین بلڈنگ کے ساکر گراؤنڈ میں منعقد کی گئی تھی، جہاں الگ ہی خوشی دیکھنے کو مل رہی تھی، ایک ایسی خوشی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فٹ بال گراؤنڈ میں سیاہ گاؤن پہنے کئی اسٹوڈنٹس تھے اور ہر اسٹوڈنٹ اپنی کامیابی پر خوش نظر آتا تھا۔ ابتدائی پرفارمنس ڈین اور فیکلٹی کا تعارف اور ان کی تقاریر بھی ہو چکی تھی، اور اب اسٹیج پر ہر طالب علم کو اس کے اکیڈمک ریکارڈ کی بابت سرٹیفکیٹ اور میڈل مل رہے تھے۔ ان کا تعلیمی کیریئر پیچھے لگی بڑی اسکرین پر کورین نام اور تصویر کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا۔ طلباء آتے اور جاتے رہے تھے۔ نور کے ساتھ اقبال عالم ویڈیو کال پر تھے، پھر آہستہ آہستہ سبھی گھر والے اس ویڈیو کال کا حصہ بنتے گئے، اور وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس خوش تھی۔ حاجن ہکاری اور سیلینا بھی آج آ گئی تھی۔ نور الفجر ان سے بھی مل چکی تھی۔ آشی کے اسٹیج پر جاتے ہی اس نے کھڑے ہو کر اسے داد دی، تالیاں بجائی۔ وہ بس ایسے ہی کوریا گھومتے گھومتے ڈگری لے اڑی تھی، لیکن اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آشی کتنی لکی تھی، وہ SNU سے گریجویٹ ہو رہی تھی، اور اس کی خوشی آشی کے چہرے پر واضح نظر آتی تھی۔ نور نے اپنا فون مریم کو پکڑایا ہوا تھا، کیونکہ اب سب سے آخر پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے طلباء کی باری تھی۔ آشی ان دونوں کے پاس آئی، اپنا فون لیا اور دوسری طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو نور نے اس کے ساتھ آیان کو بھی آتے دیکھا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے علم تھا وہ آئے گا۔ اس نے ہی اپنے گیسٹ آشی کے ساتھ سوئچ کیے تھے، اور اب وہ آشی کے گیسٹ بن کر وہاں موجود تھے۔ نہ جانے کیوں کوریا کے ساتھ ساتھ آیان کے ساتھ بھی انست ہو گئی تھی۔ اگر جو وہ سامنے نہیں ہوتا تو وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، اور جب سامنے ہوتا تو اسے اگنور نہیں کر پاتی تھی۔ وہ بھی ان تک پہنچا، کچھ پل خاموشی سے کھڑا رہا کہ کیا بات کہے۔ وہ آ تو گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ فجر تمہیں بہت مبارک ہو، مجھے آج تم دونوں پر فخر ہو رہا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ خیر مبارک، وہ بھی مسکرا دی۔ وہ اس شخص کو بہت زیادہ ذلیل کر چکی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اس کی ہر خوشی میں شرکت کرتا تھا۔ وہ اس کی سالگرہ کے ڈنر پر بھی آیا تھا، اور آج اس کی گریٹ اچیومنٹ والے دن بھی موجود تھا۔ اگر کسی کو دوستی نبھانا سیکھنا ہو تو بلا شبہ آیان سکندر سے کلاسز لے، وہ سکھا دیتا تھا ہمیشہ دوستوں کے ساتھ کیسے کھڑا رہا جاتا ہے، ہمیشہ مخلص کیسے رہا جاتا ہے، دوست روٹھ جائے تو منایا کیسے جاتا ہے، دوست خفا ہو جائے تو دوستی کا مان کیسے رکھا جاتا ہے۔ یہ سب آیان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ اس لمحے بھی وہ اپنی 2 ماہ پہلے والی حرکت پر بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ کیا سوچ کر اس نے آیان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نور اب تم لوگوں کی باری ہے۔ آشی نے اسے خاموش کھڑے دیکھا تو بتایا۔ ان دونوں کی خاموشی اتنے رش میں بھی صرف آشی محسوس کر سکتی تھی۔ مریم کے ہاتھ میں موجود اپنا فون اونچا کیا اور اقبال عالم کو بتایا کہ وہ اپنی ریاضت کا پھل لینے جا رہی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی باقی کے ڈاکٹرز کے پاس پہنچی تھی۔ اوہ مس کشمیر، آج واپس جا رہی ہو کیا اپنے ملک؟ وہ 40 سالہ ڈاکٹر مائیکل تھے، جو SNU میں اور ہسپتال میں ہر جگہ اس کے سب سے بڑے سپورٹر بن کر رہے تھے۔ یو بکسا نہیں ڈاکٹر، ابھی چند دن رکوں گی، آپ سب کے ساتھ ایک گڈ بائی ڈنر کروں گی، پھر جاؤں گی، اس نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے تم پاکستانی یوتھ کے لیے ایک موٹیویشن بن کر جا رہی ہو، کتنی کم عمر میں PhD کر لی اور اتنی قابل ڈاکٹر بھی بن گئی ہو۔ میں اپنی بیٹی کو تمہاری مثالیں دیا کروں گا۔ ڈاکٹر مائیکل کی بات پر وہ شانے اچکاتے ہوئے جھیپ سی گئی۔ کبھی اتنی تعریف کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر، میں اپنے ہائی اسکول تک نہایت نالائق طالب علم رہی ہوں۔ وہ تو بس پیپرز کے ٹائم پر بڑے بھائی ہٹلر سیکنڈ بن جایا کرتے تھے اور گریڈ اچھے آ جاتے تھے، ورنہ میں اور PhD ایک مذاق ہی ہوتا۔ میں سوچ رہی ہوں اگر میں اپنے اسکول کالج کے ٹیچرز کے پاس جاؤں اور انہیں یہ خبر سناؤں تو کہیں وہ صدمے سے بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر مائیکل بھی اس کی بات پر ہنس پڑے۔ کشمیر میں ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کی کامیابی سے صدمہ کیوں ہوتا ہے؟ اف صدمہ چھوڑے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جب انہیں کلاس کے نالائق ترین بچے کے بارے میں ایسی بات سننے کو ملتی ہے۔ وہ بھرپور مبالغہ آرائی سے کام لے رہی تھی۔ یہ بات تو تم نے پہلے کبھی نہیں بتائی۔
پہلے میں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نالائق اسٹوڈنٹ تھی، پھر جینیس کب ہوئی؟ جب پہلی مرتبہ ساؤتھ کوریا کے لیے اپلائی کیا تھا تب پڑھائی کو سیریس لیا تھا، گول سیٹ کیا تھا، خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عہد کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں شادی کے بعد اس عورت کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی جو اپنی رسپیکٹ کرنا نہ جانتی ہو، ہمیں یہ رسپیکٹ ارن کرنا پڑتی ہے۔ اور نور الفجر تو ہمیشہ سے خود کی ویلیوز کی قدر کرنے والی لڑکی تھی، بس اب منزل کے قریب ہوں۔ یعنی تم آج سے پھر نارمل انسان بن جاؤ گی؟ یقیناً یہ سنجیدگی گول حاصل کرنے تک تھی۔ ڈاکٹر مائیکل کی بات پر اسے بہت کچھ یاد آیا تو وہ تھوڑا تلخی سے مسکرائی۔ کوریا نے بہت سکھایا ہے ڈاکٹر، اب میرا نارمل انسان بننا مشکل ہے۔ کہیں ٹیچرز کو صدمہ دیتے دیتے خود صدمے میں تو نہیں چلی گئی؟ وہ ہنس کر پوچھ رہے تھے۔ پتہ ہے ہمارے یہاں صدمے سے کیا مراد ہے؟ وہ سر جھٹک کر پھر سے خوشگوار انداز میں بتانے لگی۔ صدمے سے مراد شوق ہوتا ہے، ایک بجلی کے کرنٹ جیسا جھٹکا، اور یہ شوق خوشگوار اور حیران کن شوق ہوتا ہے۔ ہم اپنے ٹیچرز کے چہروں پر اپنے لیے خوشی دیکھتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس نے ناممکن کو ممکن کر لیا ہے، اور اس ناممکن کو ممکن کرنے والی بے یقینی اپنے ٹیچرز کے چہروں پر دیکھنا اتنا لطف دیتا ہے کہ اس سے زیادہ پر امید اور پرجوش منظر دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اور میں اس بے یقینی کی کیفیات کو اپنے استادوں کے چہروں پر دیکھنا چاہوں گی۔ اور پتہ ہے پھر ٹیچرز اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، اور انسان مجھ جیسا نالائق ہونے کے باوجود بہت آگے جاتا ہے۔ ہمارے ٹیچرز سپر نیچرل ہے، جیسے ان سے تمہاری ٹرن۔ فرط جذبات میں بولتے ہوئے وہ سب بھول گئی تھی، جلدی سے گاؤن اور اسکارف ٹھیک کیا، تھوڑا نروس ہوتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی تو جیسے ٹانگوں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ ایک نظر آڈینس کی جانب دیکھا، پورا گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جیسے نور الفجر کے یادگار دن پر سب ہی پرمسرت تھے۔ ایسے گراؤنڈ اکثر انڈیا پاکستان کے میچ میں بھرے ہوتے تھے، یا پھر لیورپول اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے فٹ بال میچ میں ہوتے تھے۔ میڈل پہنتے اور اپنا ڈپلومہ سرٹیفکیٹ لے کر تصویر بنانے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ پیچھے بڑی اسکرین پر اس کا نام، اس کی تصویر اکیڈمک ریکارڈ کے ساتھ دکھائی جا رہی تھی۔ تصویر بناتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ تالیاں اب تک بج رہی ہیں، اور اس مرتبہ زیادہ ہی بج رہی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کی جانب دیکھا، آشی، آیان اور جنگن کرسیوں پر کھڑے زور زور سے تالیاں بجاتے ہوئے ہوٹنگ کر رہے تھے، اور باقی لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ سبھی اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج اگر کوئی نفرت و حقارت سے بھی دیکھ رہا تھا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ آشی اور آیان نے پاکستان کا جھنڈا ایک طرف سے تھام رکھا تھا۔ تالیاں پیٹنے کا شغل کافی دیر تک جاری رہا، اور حاضرین محفل کافی دیر تک اسی طرح محفوظ ہوتے رہے۔ یونیورسٹی کے صدر نے بھی مڑ کر ان سب کو ضرور دیکھا تھا جن کے لیے یہ لڑکی واقعی خاص تھی۔ باقی لوگ بھی فرمائشی تالیاں بجاتے رہے جب تک وہ دونوں تھک نہیں گئے۔ اس نے وکٹری کا نشان بنا کر اپنے دوستوں کی جانب دیکھا تو وہ جواباً مزید ہوٹنگ کرنے لگے۔ وہ جھیپ کر اسٹیج سے اتر آئی۔ وہ واقعی یادگار دن تھا۔ سیول شہر میں SNU میں دوستوں کے ساتھ بے فکر سا دن، خوشی والا دن، سب کچھ پا لینے والا دن، منزل تک پہنچنے کا دن، پرمسرت اور خوشگوار دن، انسان سے شخصیت بننے والا دن، یادگار دن تھا۔ وہ واقعی یادگار دن تھا۔ تم پاکستانی تو کراؤڈ گیدرڈ ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں جب ڈاکٹر مائیکل اپنا سرٹیفکیٹ اور میڈل لے کر اس کے برابر آ کھڑے ہوئے تو مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا، یہ کراسو، ہاں بالکل، کبھی غرور نہیں کیا، اس نے فخر سے کہا، اور اپنے دوستوں کی جانب شکریہ ادا کرنے والے انداز میں دیکھا جو اسے کراؤڈ گیدرڈ بنا گئے تھے۔ آخر وہ لمحہ بھی آیا تھا جس کا نور الفجر کو بے صبری سے انتظار تھا، ڈگری حاصل کرنے کے بعد فاتحانہ انداز میں کیپ اچھالنے والا لمحہ، وہ لمحہ جس کو صدیوں تک تصویروں اور یادوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ لمحہ یاد رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ آیان، آشی، مریم، مارک اور جینگ کے ساتھ بھی یادگار تصاویر بنائی۔ ان دونوں نے گاؤن اور کیپ جو کہ رینٹ پر لی تھی واپس ڈپارٹمنٹ میں جمع کروائی، اور شام تک وہ تمام پروفیسر سے ملی تھی۔ نور الفجر نے اپنے تمام ٹیچرز کو شکریہ کے طور پر دعوت پر بھی بلایا تھا، اور پاکستان بھی آنے کا کہہ کر گئی تھی۔ شام میں وہ سب دوستوں سے بھی مل لی، اور انہیں بھی 3 دن کے بعد ڈنر پر انوائٹ کر گئی تھی جو وہ یہاں کی فیکلٹی، کلاس فیلوز اور دوستوں کو دینا چاہتی تھی، اور اس گڈ بائی ڈنر کے لیے اس نے پہلے ہی بکنگ کروا رکھی تھی۔
گھر سے بھی مبارکباد لے کر وہ کال بند کر چکی تھی۔ خوشی تھی کہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ پاکستان میں ہوتی تو اسے رشتہ داروں کی نظر لگ جانے کا ڈر ہوتا، لیکن یہاں کون حاسد تھا جو اسے نظر لگاتا؟ سب بدل سکتا تھا، لیکن نور الفجر کی اپنے رشتہ داروں سے خار کھانے والی عادت نہیں بدلی جا سکتی تھی، اور اسے معلوم تھا یہ خبر رشتہ داروں کے سینے جلانے کے لیے کافی ہوگی کہ نور الفجر SNU سے PhD کر چکی ہے اور وہ انہیں جلتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ آج تم کوئی گفٹ مانگو، اس کے ساتھ یونیورسٹی روڈ پر چلتے ایان نے خوشگوار موڈ سے کہا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ اس لمحے سب لڑائی یا تلخیاں بھول چکی تھی اور اسے ہیپی اینڈنگ کے لیے سب کو معاف کرنا تھا کہ اللہ نے اسے بڑی نعمت سے نوازا ہے، اسے اس کی محنت کا پھل دیا تھا اور وہ خوش ہو کر انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ آشا جینگ بھی ساتھ ہی تھے۔ مریم اور مارک کو باقر کی وجہ سے گھر جانا تھا، سو وہ شام میں ہی چلے گئے تھے۔ جنجا اس کے ہنسنے پر ایان مسکرایا اور سرس بات میں ہلایا۔ پکا جو مانگوں گی دو گے؟ نور کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جان کے علاوہ جو مانگو گی دوں گا۔ سوچ لو، سیوک بھی مانگ سکتی ہوں، پاکستان میں لڑکیاں مرتی ہیں سیوک والوں پر۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے ایان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ کوئی یاد آیا تھا۔ میرا باپ اتنا امیر ضرور ہے کہ تمہیں سیوک خرید دے، تم بولو۔ اس نے پھر ٹرانس کی کیفیت میں پچھلا جملہ دہرایا۔ کسی کو بہت پہلے یہی جواب دیا تھا۔ گفٹ تم دے رہے ہو یا انکل سکندر؟ اصل میں میری ابھی سیوک تک پہنچ نہیں ہے، معمولی سا انجینئر ہوں، کوئی سستی سی چیز خرید کر دے سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا سستا تحفہ بھی پسند آیا تھا، شکریہ۔ اس نے مسکرا کر اپنی سالگرہ کے تحفے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ بہرحال مجھے اندازہ نہیں تھا تم مجھے لچمین کلاسک 3 کا اسٹیتھوسکوپ تحفے میں دو گے۔ آفٹر آل غریب جو ہوئے۔ ایان بے اختیار ہنس دیا۔ اسے معلوم تھا نور الفجر جان جائے گی، اور وہ جان چکی تھی۔ ظاہر ہے 8 سال اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ گزار چکی تھی، وہ بیسٹ اسٹیتھوسکوپ کو پہچان گئی تھی۔ ایان آج اسی کی چلنے دینا چاہتا تھا، کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سنو غریب اسکواڈرن لیڈر ایان، آپ آج مجھے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں گڈ بائی ڈنر کروائیں گے؟ نور نے معمولی سی افسر سے فرمائش کی۔ اوہ بس اتنا ہی؟ ایان نے پوچھا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ میں نے کہا اچھا سا ریسٹورنٹ جہاں میں نہ گئی ہوں اور وہاں کچھ ایسا ہو جو میں نے کوریا میں کبھی نہ کھایا ہو۔ نور نے اپنی بات پر زور دیا۔ شور، ابھی چلتے ہیں کسی ایسی جگہ۔ وہ مسکرایا اور گردن موڑ کر ان دونوں کو آواز لگائی جو جان بوجھ کر آہستہ چل رہے تھے۔ وہ دونوں ان تک آئے۔ ایان نے کسی کے گھر کا شارٹ کٹ راستہ پوچھا تو وہ لوگ پیدل ہی اس طرف چل دیے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا باقی ہے اس کہانی میں۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ ایان اور نور کی شادی ہوگی یا نہیں، تو یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے، اور ہاں ویڈیو کو پلیز جاتے جاتے لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ حافظ۔